جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا کرینہ بدل جائے گا۔ بھائی دیکھیے، یہ ہیں آلو کے پکوڑے، پکوڑے۔ دوسری جگہ پہ بن رہی ہے بھائی چاٹ، یمی چٹپٹی۔ دو کلو وزن گیا، 2 کلو، 3 کلو گیا، 4 کلو، 6 کلو گیا، 6 کلو وزن آج ہم نے لاس کر لیا ہے۔ آپ بھی ایسے لاس کیا کریں رمضان میں، سائیکل نہیں ہو تو کوئی زمین پہ لیٹ کے کر لیا کریں۔ میں نے کچھ السلام علیکم، تو ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ ابھی گھر پہنچا ہوں یار، روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ جمعہ مبارک ہے، رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور ابھی میں جا رہا ہوں مسجد میں۔ یونیورسٹی سے فوراً گھر پہ آیا ہوں آج جلدی، اسی وجہ سے کیونکہ نماز نہیں چھوڑی ہے، تو جاؤں گا نماز۔ ابھی دیکھ سکتے ہو سانس پھول رہا ہے، ابھی میں نے شوز اتارے بس۔ چلو بھائی یہیں رکھ کے جا رہا ہوں کیونکہ ساری ٹینشن ادھر چلی جائے گی۔ نماز پڑھ کے پھر واپس آ کے شام کو بلاگ کنٹینیو کریں گے اور روٹین دکھائیں گے۔ تو ابھی بھائی کی سانسیں بھی اوپر نیچے ہو رہی ہیں، تو جی نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ آ گیا ہوں یار، صحیح ہے ممی، مل گیا سامان؟ اوکے یار، حالت بہت بری ہو گئی ہے۔ ابھی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلا تھا میں، اس کے بعد میں نے کہا سامان لے لیتا ہوں، پھر اب لیٹ جاتا ہوں تھوڑا۔ بلاگ کو شام کو کریں گے، بالکل بھی ہمت نہیں ہے، بالکل ہمت ٹوٹ گئی ہے آج تو۔ بالکل گرمی بھی زیادہ ہوئی جمعے کے دن، اور بولا بھی نہیں جا رہا مجھ سے، تو شام کو بلاگ کو کنٹینیو کریں گے۔ اوکے۔ اوہو، نیند تو پوری ہو گئی بھائی، بہت جلدی نیند سٹ گیا ہوں میں ماشاءاللہ سے، اور 5:49 ہو گئے، اور ٹائم بالکل نہیں ہے میرے پاس، اور گلی سناٹی لگی پڑی ہے بھائی، کوئی بھی نہیں کھیل رہا۔ گلی سناٹا ہے لیکن ہماری اماں کا کچن سناٹا نہیں ہے بھائی۔ ہم تھک گئے ہیں، چلیں جا کے دیکھتے ہیں کیا بنا ہے۔ مما آج کیا بنایا ہے؟ یہ کیا چیز ہے بھائی دیکھیے، یہ ہے آلو کے پکوڑے، پکوڑے۔ دوسری جگہ پہ بن رہی ہے بھائی چاٹ، یمی چٹپٹی۔ 2 کلو وزن گیا، 2 کلو، 3 کلو گیا، 4 کلو، 6 کلو گیا، 6 کلو وزن آج ہم نے لاس کر لیا ہے۔ آپ بھی ایسے لاس کیا کریں رمضان میں، سائیکل نہیں ہو تو کوئی زمین پہ لیٹ کے کر لیا کریں ایسے۔ فی الحال تو ابھی یہ 2 چیزیں بنی ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر بیٹھ جائیے بھائی۔ اور جوس پوس بھی بنا لیا ہے، جوس بنا لیا ہے ہم نے، اسٹرابیری کا ملک شیک شاید اماں بول رہی ہیں، وہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب دسترخوان سجے گا نا تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا، کوئی بات نہیں۔ ہائے، آج کا آپ کا جو بھائی ہے نا، وہ اتنا تھک گیا ہے، مطلب کیا بتاؤں میں۔ بس صبح یونیورسٹی گیا آپ کے سامنے، وہاں پہ مجھے ہمت ہی نہیں بلاگ بناؤں، تھوڑا سا میں نے آپ کو دکھایا ہوا اوور ویو۔ اس کے بعد میں جب گھر آیا، مجھے نا نماز کے لیے جلدی میں گھر آ گیا، ورنہ دیر سے آتا، مجھے جلدی گھر آ گیا۔ اس کے بعد نماز پہ چلا گیا، اور اماں نے اتنے میں پیچھے سے اماں کی آواز آئی، حیدرز بلاگ، بیٹا مجھے یہ سامان لا کے دے دیجیے۔ تو میں یار سامان کیسے نہیں لا کے دیتا، وہیں سے جا رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی آپ لکھ کے دے دیجیے مجھے پیپرس پر۔ پھر اماں لے کے آ گئی تھیلا، روایتی اماؤں کی طرح، کہ بیٹا یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا اماں یہ کہاں رکھوں گا میں یار، میں مسجد جا رہا ہوں، کوئی پیچھے سے تھیلا اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اماں نے کہا اچھا بھائی لے آؤ خود جا کے، گر گیا نا پھر مجھے مت بولنا۔ یہ ہر اماں بولتی ہے بھائی، آپ کی اماں بولتی ہے تو کمنٹ میں کرو مجھے، میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ بولتی ہوں گی گر گیا نا پھر مجھے مت بولنا، یہ گر گیا نا تو تمہیں بتاؤں گی، ایسی چیز۔ وہی وہ لے کے آیا، پھر میں نماز تو میں پڑھ لی تھی میں نے، اب مجھے آ رہے تھے چکر، گرمی تھی بہت زیادہ، تو میں لیٹ گیا، اور مجھے اسی میں تھوڑی سی نیند آ گئی۔ اب بج گئے ہیں 6 بجنے والے ہیں، اور دودھ آنے والا ہے، وہ لے کے آؤں گا، پھر واپس سے ولاگ کو بناؤں گا۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہی پیچھے کے راستے سے چلتے ہیں، آج دودھ لے لیے، اور تھوڑی نعت پڑھ لیتے ہیں، اور تھوڑی حمد و ثنا کر لیتے ہیں اللہ کی،
آج ویسے بھی جمعہ ہے تو یہ شارٹ کٹ ہے بھائی، یہاں سے صرف لاسٹ والی گلی جا کے ملتی ہے میرے گھر سے. الصبح بادام یوں طالعتی واللیل دجى من وفراته اے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. اور میں پہنچ گیا ہوں آلموسٹ. یہ نعت بھی ختم ہو گئی اور ہم بھی ختم ہو گئی اور میں پہنچ بھی گیا. یہ کرکٹ چل رہی ہے بھائی گھر کے باہر. آؤٹ بھی ہو گیا، جیسے ہی میں آیا وہ آؤٹ ہو گیا. ون مور افطاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بھائی. اوکے جی. تو بھائی پہلے میں آپ کو سائیکل چلا کے دکھاتا ہوں. اوہ، یہ یہیں کھڑی رہے گی لیکن پھر بھی چلے گی. دو کلو وزن گیا. 2 کلو 3 کلو گیا. 4 کلو 6 کلو گیا. 6 کلو وزن آج ہم نے لاس کر لیا ہے. آپ بھی ایسے لاس کیا کریں رمضان میں. سائیکل نہیں ہو تو وہی زمین پہ لیٹ کے کر لیا کریں ایسے. چلو ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ کو. ابھی میرے نا آتے آتے پہلے کھینچی ہوئی ہیں اور کھینچ جائیں گے. یہ 1 2 3 4 5 6. ممی چلانا ہے اور اس کو اٹھانا ہے اور ہم دونوں سے اٹھ گئے اوپر. چلو ہاں مشکل ہے یار کافی. چلو جی. چلو جی باہر دکھاتا ہوں. ہاں بھائی. A few moments later. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا زندگی کا کرینہ بدل جائے گا. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. الحمدللہ پھر سے قرآن مجید کا آج قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیسے اگر آپ نے میرا کل کا بلاگ دیکھا تھا تو میں نے اس میں ٹرانسلیشن کی تھی، تو آج اس کا بقیہ حصہ کریں گے ریمیننگ پارٹ. ہم نے کی تھی کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہاں تک. اب ہم کریں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا دوست شیطان ہے اور ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے. یہی لوگ اہل دوزخ میں ہیں کہ ان میں ہمیشہ ہی رہیں گے. بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم نے کہا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا. اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا اسی طرح سے اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا. پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ برسوں 100 برس مرے رہے ہو. اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں متعلق سڑی اور بسی نہیں. اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے. غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں. اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں. جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک. اب یہاں سے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں نے دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے. اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو. پھر ان میں سے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو. پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے اور صاحب حکمت ہے. بے شک جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگے اور ہر ایک 7 بال میں 100 دانے ہوں. اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور اللہ بڑی آسائش رکھنے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اللہ ان کے بعد نہ اس کو خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. ان کا صلہ ان کو پروردگار کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کے بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے. اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے. مومنو اپنے صدقات اور خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کے طرح بردبار نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس پر زور کا مہینہ برس
برس کر اس کی صفائی کر ڈالے. اس طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ تھی بھائی اس کی کچھ ٹرانسلیشن. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی. اب میں اس کو سنبھال کے اس کی جگہ پر سنبھالتا ہوں. یہاں سے دوسرا والا بھی اٹھا لوں. بس ہو گیا, پانی پیتے ہیں. چلو بھائی. چلیے بیٹھ جاؤ. شکر الحمدللہ. بھائیوں اور ان کی بہنوں, آج کا بلاگ یہاں پر کرتا ہوں میں اینڈ. امید ہے آپ کو میری ڈیلی کی روٹین اچھی لگ رہی ہوگی. تو جی آپ بھی قرآن پڑھا کریں اور اس کو عام کریں, لوگوں تک پہنچائیں. تو جی اللہ حافظ. نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں, تب تک اپنا خیال رکھیے. بائے بائے, ٹاٹا, اللہ حافظ.